بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو تتوب عليهم أو تعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 اور 129 کا درس ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غزوہ احد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، لہو میں رنگ گیا اور آپ کے چہرہ مبارک سے خون بہنے لگا۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو خون میں، اس کے چہرے کو خون میں رنگ دیا، حالانکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، انتہائی خیر خواہ ہے اپنی قوم کا، اس کے باوجود اس کی قوم نے اس کے چہرے کو خون آلود کر دیا، خون میں رنگ دیا، تو ایسی قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ اختیار نہیں ہے بد دعا کرنے کا، بلکہ یہ سب کچھ تمام امور اللہ کے مفوض ہے، اللہ کے سپرد ہے، سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ آپ کا کام صبر کرنا ہے، اللہ چاہیں گے تو ان کو ایمان کی توفیق دیں گے اور ان کی توبہ قبول کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملے گی اور ان کو عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ غزوہ احد میں جو لوگ کفار کی طرف سے شریک ہوئے تھے ان میں سے بعض لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، جن میں صفوان بن امیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ کا حضرت حمزہ کا جو ہے وہ کلیجہ مبارک نکالا تھا۔ یہ حالانکہ یہ کافروں کی طرف سے تھے اور بڑے آگے تھے، لیکن اللہ پاک نے یتوب علیہم، اللہ پاک نے ان پر مہربانی اور شفقت کے ساتھ توجہ فرمائی اور ان کو ایمان کی توفیق ہوئی اور یہ مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کا چہرہ مبارک خون سے رنگ آلود ہو گیا ہے، لیکن آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں، آپ کا کام صبر کرنا ہے، آپ صبر کیجئے، تمام امور اللہ کی سپرد ہے، سب کچھ اللہ کے قدرت اور اختیار میں ہے، اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو ایمان کی توفیق دیں گے اور ان کی توبہ قبول کر لیں گے، اگر چاہیں گے تو ان کو عذاب ہوگا، ایمان کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ اختیار نہیں، اور یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لیں، یعنی ایمان کی توفیق دے کر توبہ قبول کر لیں، اور يعذبهم، اور اللہ چاہے تو ان کو عذاب دیں۔ عذاب کیوں دیں؟ اس لیے کہ فإنهم ظالمون، بے شک یہ ظالم ہیں، اسلام قبول نہ کرنا بہت بڑا ظلم، نبی کو تکلیف دینا بہت بڑا ظلم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، اس کو ایمان کی توفیق دے دیں گے، اس کے گناہ مٹا دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے۔ ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ واللہ غفور رحیم، لیکن اللہ خوب بخشنے والے، خوب رحم کرنے والے ہیں۔ جتنا بڑا کافر و گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اللہ اس پر رحم